اس کے بعد کیا ہو گئی آدمی طواف زیارت جب وہ کر لینا مینا کی طرف واپس جائے گا فیقیم وہاں پر اقامت کرے لأن النبی علیہ السلام رجع الیہا کہ پیغمبر اسلام بھی اس کی طرف لوٹے تھے کہ ہمارا نے سے پہلی روایت میں بتا دیا وَلِأَنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ الرَّمْيُ اس پر رمی باقی ہے نا وَمَوْزَهُ بِمِنَا اور اس کی جگہ کہاں پر ہے مینا میں کہ مینا میں جائے فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّانِي مِنْ أَيَّامِ النَّحْرِ جب ایام النحر جو ہوتے ہیں اس میں دوسرے دن کا سورج زائل ہو جائے نا زوال کے بعد جائے گا رمل جمار ثلاث تینوں جمر کو کیا کرے مار اس کی رمی کرے فیبدأ باللتی تلی مسجد الخیف یا خیف و مسجد خیف جو ہے نا کی جو قریب ہے اسی سے ابتدا کرے مارے فیرمیها بسبع حسیات سات کنکری اسے مارے یکبر ما کل حسات ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کرے ویسے تو اس کے قریب پھر کسی جگہ وقوف کرے نا کہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو دعا وغیرہ مانگے ثم یرمی التی تلیها مثل ذلك پھر دوسرے کسی طرح مارے ويقف عندها ثم يرمي جمرة العقبة كذلك پھر جمرة عقبہ مارے لیکن ولا يقف عندها اس کے بعد رکنا نہیں ہوگا دعا وغیرہ کے لیے هكذا روى جابر رضي الله عنه فيما نقل من نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسرا یا مفسرا کہ تفسیر سے وہ نسک بیان کیا ہے یا اس نے تفسیر سے بیان کیا ہے ان چیزوں کو جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے ويقف عند الجمرتين جو جمرے ہیں نا جمرے اولا وسطی وہاں پر جب وقوف کرے گا نا فی المقام الذي يقف فيه الناس جہاں لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہاں یہ بھی وقوف کرے ويحمد الله اللہ کی حمد و ثنا کرے ويثني ويهلل ويكبر ويصلي على النبي عليه السلام درود شریف وغیرہ بھی پڑھے ويدعو لحاجته ويرفع يديه دعا وغیرہ کے لیے ہاتھ بھی اٹھائے لقوله عليه السلام لا ترفع الأيدي إلا في 7 مواطن سبت وذكر من جملتها عند الجمرتين والمراد رفع الأيدي في كام مرادك والمراد رفع الأيدي بالدعاء دعاء کے ساتھ وينبغي مناسب یہی ہے نا وہاں پر قبول کی گڑی ہوتی ہے نا کہ استغفر للمؤمنین فی دعائه في هذه المواقف اپنے لیے بھی استغفار کرے مومنوں کے لیے بھی لأن النبي علیہ السلام اس کے متعلق یہ فرمایا ہے نا کہ قول اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج کہ حاجی کے لیے بھی مغفرت مانگو جس کے لیے حاجی صاحب مغفرت مانگنے کے لیے مغفرت فرما ثم الاصل پر ایک قاعدہ یہ ہے نا کہ ان كل رمی بعده رمی کہ ہر وہ رمی جس کے بعد دوسری رمی ہونا یقف بعد اس کے بعد وقوف کرے گا دعا وغیرہ کے لیے انه فی وسط العبادہ کہ عبادت کا کیا ہے وسط درمیانہ حصہ ہے درمیان والا حصہ ہے نا فیأتی بالدعاء فیہ اس میں دعا وغیرہ کرے وکل رمی لیس بعدہ رمی لیکن وہ رمی جس کے بعد کوئی دوسری رمی نہ ہو جیسے رمی آخری ہوتی نا رمی جمر عقبہ تو لا یقف وہاں پر وقوف نہ کرے لأن العبادت قد انتهت کہ اب عبادت ختم ہو گئی ولہذا لا یقف بعد جمرۃ العقبہ فی یوم النحر اذن اس لیے یوم النحر میں اگر رمی کرے گا نا جمر عقبہ کی تو اس میں بھی وقوف نہیں کرے گا قالا کہ فرمایا کہ جب یہ رمی کرنا چاہے نا وَإِذَا كَانَ مِنَ الْغَدْ جب کل ہو جائے یعنی دوسرے آئندہ والے دن یوم الثالث جس کو کیا کہتے ہیں نفر الاول تو رما الجمار الثلاث تینوں جمروں کی رمی کرے گا بعد زوال الشمس کے بعد کذالک جس سے پہلے دن بھی کیا تھا اسی طرح وَإِنْ أَرَادَ يتعجل النفر نفر الى مکہ اگر چاہے کہ یہ کام پہلے ہی کرے تو پھر جا سکتے ہیں مکہ کی طرف جائے وَإِنْ أَرَادَ أَن يُقِيمَ اگر اقامت کے ارادہ ہونا تو رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس تو چوتھے دن بھی زوال الشمس کے بعد رمی کرے لقوله تعالی اللہ تعالیٰ کی قول میں ہے کہ فمن تعجل سے کام جلدی سے کام یعنی 11-12 تاریخ کو تو فلا اسماعیل پر بھی کوئی گناہ نہیں من تاخر اگر کوئی ذرا کیا کر دے دیر کر دے فلا اسماعیل لمن اتقا جو تقوی والا ہونا کی وغیرہ کی وجہ سے نہ ہو تو گناہ نہیں ولفظ لگے کہہ رہے کہ بہتر یہی رہے گا کہ یقیما منا میں اقامت کرے وہاں پر رہے مروی روایت کی گئی ہے نا کہ ان النبی علیہ السلام صبر علیہ السلام ٹھہرے تھے حتی رمى الجمار الثلاث في اليوم الرابع یوم رابع میں بھی شیطین کو مارا تھا کنکری ماری تھی
وله اور یہ بھی کر سکتے اس کے لیے جائز کہ ينفر ما لم يطلع الفجر من اليوم الرابع، جب یوم رابع والا صبح صادق نہ ہوئی ہونا جا سکتا ہے، لیکن فإذا طلع جب صبح صادق ہو جائے نا فإذا طلع الفجر لم يكن له أن ينفر، تو پھر اسے نہیں جانا چاہے، پہلے کیا کرے رمی کرے، اس کے بعد یعنی دخولی وقت رمی کے رمی کا وقت داخل ہو چکا ہے۔ وفيه خلاف الشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کا مذہب اس نہیں، ہمارے احناف کا مذہب ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں قدم الرمی فی هذا اليوم، یعنی اليوم الرابع، اگر کسی نے اليوم الرابع اگر کسی نے چوتھے دن بھی کیا کر دی رمی کو مقدم کر دیا قبل الزوال، زوال سے پہلے کر دیا، بعد طلوع الفجر، صبح صادق کے بعد طلوع زوال سے پہلے، اس وقت کی درمیان اگر اس نے رمی کر دی، جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جائز ہے، حد استحسان نے استحسان کا تقاضا بھی ہے۔ وقال صاحبین حضرت اس طرح دیگر ائمہ حضرات فرماتے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہے، بلکہ زوال شمس کی بات کرے گا ہے اعتبارا بسائر الایام، دوسرے دنوں پر قیاس کرتے نا کہ دوسرے دنوں میں بھی زوال کے بعد ہے۔ فإنما التفاوت في رخصة النفر، رخصت نفر میں اجازت تو دی تھی نا کہ جا سکتا ہے، وہ تفاوت کی وجہ سے ہے۔ فإذا لم يترخص، لیکن جب وہ کیا کر رہے اس سے رخصت سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہ رہا، تو التحق بها، تو یہ جو دن ہے نا دوسرے ایام کے ساتھ ملتحق ہو گیا حکم میں، جسے پہلے ایام یہ کیا کرتا تھا زوال کے بعد رمی کرتا تھا نا، اسی طرح سے چوتھے دن بھی زوال کے بعد کرے گا، زوال سے پہلے نہیں کر سکتا۔ ومذهبه مروی عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور یہ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب جو ہے نا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں مروی ہے۔ ولأنه لما ظهر اثر التخفیف في هذا اليوم في حق الترک، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ترک کرنے میں تخفیف ہے نا کہ کیا معنی کہ اگر یہ آدمی وہاں سے جانا چاہے جا سکتا ہے، تو جب تخفیف والا اثر ثابت ظاہر ہے اس دن میں ترک کے حق یعنی نہ مارے خیر ہے، فلا يظهر في جواز في الاوقات كلها اولا، پھر تو اس ترک کی جواز کا ظاہر ہو جانا نا تمام اوقات میں یہ کیا ہوگا زیادہ اولا ہوگا، یعنی وہاں پر بھی اس طرح سے ترک کا جو جواز ہے نا وہ کیا ہونا چاہیے، ثابت ہونا چاہیے، ظاہر ہونا چاہیے۔ ہاں یہ بات ظاہر ہے نا کہ پہلی اور دوسری جو پہلی والی اور دوسری جو تاریخ ہے نا یعنی الحادی عشرہ والثانی عشرہ، اس میں کیا ہوگا زوال الشمس کی بعد رمی ہوگی، بخلاف اليوم الاول والثانی، صاحبین حضرات نے جو قیاس کیا تھا نا چھوٹے دن پہ اس پر صحیح نہیں، کیونکہ اليوم الاول والثانی یعنی الحادی عشر والثانی عشر حيث لا يجوز الرمی فيهما الا بعد الزوال في المشهور من الروایہ، یہ مشہور روایت یہی ہے نا کہ اس کی رمی صرف زوال کے بعد جائز ہوگی، لأنه لا يجوز تركه فيهما، اس میں ترک کرنا جائز ہی نہیں ہے رمی کا سرے سے، فبقاء على الاصل المروی ہے، بس جو اصل مروی ہے نا حدیث میں وہ کیا ہے کہ زوالی کی بات کرے تو اسی پر کیا رہے گی، رمی باقی رہے گی۔ ہاں یہ جو چھوٹے دن والی ہے نا وہ ایسی نہیں۔ پھر آگے کہہ رہے فاما یوم النحر فاول وقت الرمی، یہ جو عید والا دن ہے نا 10ویں تاریخ، یہ رمی کا سب سے پہلا وقت ہے، من وقت طلوع الفجر، آئے نا طلوع ہو جائے یا فجر طلوع ہو جائے، وقت فجر کی مناسبہ صادق ہو جائے نا اس کی بعد رمی کر سکتا ہے۔ وقال شافعی رحمہ اللہ فرماتے کہ نہیں اس رمی کا جو پہلا وقت ہے نا نصف اللیل کے بعد ہے، نصف اللیل ہو جائے صبح صادق ضروری نہیں ہے، اولہ بعد نصف اللیل، لما روی، وہ اس سے روایت کرتی کہ ان النبی علیہ السلام رخص للرعاء، کیا آپ علیہ السلام نے چرواہوں کو جو وہاں پر بکری وغیرہ چرانے آئے تھے نا بیچنے وغیرہ تجارت وغیرہ کے لیے، ان کے لیے اجازت عنایت فرمائی تھی الیرمو لیلن کی رات کو مار سکتے ہیں، لیکن ہم کہتے کہ یہ اجازت صرف ان کے لیے دوسرے کے لیے نہیں، مولانا ہمارے لیے دلیل ہے نا کہ طلوع فجر کے بعد کرے گا، طلوع فجر سے پہلے رمی نہیں ہے، کیونکہ مولانا قول علیہ السلام لا ترمو جمرۃ العقبہ الا مسلمین، کہ جب صبح کرے اس وقت مارے۔ ویروی ایک روایت میں ہے کہ سینہ کی جگہ کی حتی تطلع الشمس کی سورج طلوع ہو جائے، فیثبت اصل الوقت الاول، پہلا والا جو اصل وقت ہے نا وہ کیا ہے طلوع فجر، خود تو پہلی والی روایت ثابت ہوگا نا کہ لترمو جمرۃ العقبہ الا مسلمین، وللدلیۃ بالثانی، افضل وقت جو ہوگا نا طلوع شمس کے بعد ہوگا، وہ دوسری روایت ہے جو دوسرے الفاظ ہے نا کہ ویروی یہ روایت کہ حتی تطلع الشمس، کہ لا ترمو جمرۃ العقبہ حتی تطلع الشمس۔
وطویل ما روا، اور اس روایت کی کیا دلیل کریں گے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جس استدلال کیا کہ رخص للرعاء ان يرموا ليلا، وطویل ما روا، اور طویل اس روایت کی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے نا اللیل الثانی والثالث، اس سے کیا مراد ہے؟ 12 اور 13 تاریخ والی رات مراد ہے. طرح فرما رہے کہ لیلۃ النحر مراد نہیں، کیونکہ وَلِأَنَّ لیلۃ النحر وقت الوقوف ہے، وہ تو کیا ہے مزدلفے میں وقوف کا وقت ہے نا، اس وقت لوگ کیا کرتے ہیں رات کو مزدلفے میں وقوف کرتے ہیں، اسی لیے بھی کیا ہے صبح تک وہاں پر آدمی رہے گا. والرمی یترتب علیہ، اور رمی کا ترتب کس پر ہوتا ہے؟ اسی وقوف پر ہوتا ہے نا. فیکون وقتہ بعدہ، پس رمی والا جو وقت ہوگا نا وہ کس کے بعد ہوگا؟ وقوف کے بعد ہوگا. ثم عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، پھر آگے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مسئلہ یہ ہے مذہب کی امتد هذا الوقت الى غروب الشمس، پھر یہ وقت ممتد رہتا ہے غروب الشمس تک کر سکتا ہے. لقول علیہ السلام، علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اول نسکنا فی هذا اليوم، کہ اس دن ہمارا پہلا والا نسک منسک کیا ہوگا، پہلا والا پہلے حج الرمی، وہ رمی ہے. تو کہہ رہے کہ دیکھیں جعل اليوم، ان اول نسکنا فی هذا اليوم، اليوم یوم کا لفظ لایا ہے نا، تو جعل اليوم وقتا له، یہ یوم بنا دیا کس کے لیے؟ وقت رمی کے لیے. تو ظرف ہو گیا نا، اور یوم کا اطلاق کس پر ہوتا ہے؟ صبح سے لے کر غروب الشمس تک. وذهابه بغروب الشمس، اور یہ وقت یوم جو ہے نا کب ختم ہو جاتا ہے؟ جب سورج غروب ہو جائے تو یوم ختم ہو جاتا ہے نا، رات داخل ہو جاتی ہے. وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ انه يمتد الى وقت الزوال، کہ زوال تک یہ وقت ممتد ہوگا. کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی زوال سے پہلے رمی کی تھی. والحجۃ علیہ ما روینا، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف ہماری یہ دلیل ہے کہ نہیں، ان اول نسکنا، کہ ہمارا اول نسک کیا ہے؟ فی هذا اليوم الرمی، تو یہ رمی کس وقت تک کر سکتے ہیں؟ غروب الشمس تک. پھر آگے کہہ رہا کہ وَإِنْ أَخَّرَ إِلَى اللَّيْلِ رَمَاهُ، اگر ایک آدمی نے اس رمی کو مؤخر کر دیا رات تک، تو رات کے وقت بھی مار سکتا ہے. وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، ہاں اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. لحدیث الرعاء، کہ رعاء والی جو حدیث ہے نا کہ چراہوں کا علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کے وقت اجازت دی تھی. فَإِنْ أَخَّرَهُ إِلَى الْغَدِ، لیکن اگر اس نے کیا کر دی؟ رمی مؤخر کر دی آنے والے دن تک، آئندہ دن تک، رما ہو تو پھر مار دی دوسرے دن میں. انہ وقت جنس الرمی، کہ یہ بھی کیا ہے؟ اسی جنس کا ہے نا، اسی جنس کی چیز ہے یہ رمی، کہ دوسرے یہ جو دن ہے نا آنے والا دن، یہ بھی رمی کا دن ہے اور پہلا والا دن بھی رمی کا دن تھا، تو ایک جنس ہو گئی. وعلیہ دم، خون اس پر واجب ہوگا. کیا مانا کہ ایک بکری ذبح کرے ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ ایسا کرنا واجب تھا اس پر، اور وجوبی تاخیر سے کیا واجب آتا ہے؟ خون واجب ہو جاتا ہے. کہ لتاخیر ہے عن وقت ہی، کہ اپنے وقت سے اسے مؤخر کر دیا. کما ہوا مذہب، جسے آپ علیہ السلام کا، جیسے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے نا کہ کوئی نسک اگر اپنے وقت سے مؤخر کر دینا تو اس سے خون واجب ہو جاتا ہے. قال کہ فرما رہے کہ فإن رماها راکبا، اگر ایک آدمی نے سواری کی حالت میں رمی کر دینا، سوار تھا، اجزاءہ، بھی اس کے لیے کافی ہوگی، جائز ہے. لحصول پہلے رمی کی، رمی والا جو پہلے وہ حاصل ہو گیا، پایا گیا. تو کل رمی بعدہ رمی، ہر وہ رمی کی جس کے بعد دوسری رمی بھی ہونا. 3 شیاطین ہے نا، 3 جمارے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک کے بعد دوسری رمی ہوتی ہے. تو پھر اسی صورت میں یہ کہتے ہیں نا کیا کرے؟ فالافضل ان یرمیہ ماشیا، پیدل ہو کر رمی کرے. وإلا فیرمیہ راکبا، ہاں اگر اس رمی کی بات کوئی رمی نہ ہو، جیسے جمرہ یا قضاء کی رمی ہے نا، تو پھر اسے سواری کی حالت میں کر سکتا ہے. لأن الاول بعده وقوف ودعاء، دوسری والی رمی کے بعد دعا ہوتی ہے نا، وقوف ہوتا ہے، تو اسی لیے بہتر یہ ہوگا کہ پیدل کرے. علامہ ذکرنا پہلی بھی ذکر کیا، تو فیرمی ماشیا، پیدل مارے، لیکون اقرب الى التضرع، تاکہ تضرع وغیرہ زیادہ اس میں. وبیان الافضل، اور جو کہنا کہ افضل کی باتیں کس سے مروی ہے؟ مروی عن ابی یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے. آگے کہہ رہا ہے کہ وَيُكْرَهُ أَلَّا يَبِيتَ بِمِنَى لَيَالِيَ الرَّمِي،
رمی کی جو راتی ہوتی ہے نا دن، ان راتوں میں مینا میں قیام کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک آدمی وہاں پر قیام نہ کرنا چاہیے، کسی اور جگہ جائے یا مکے میں، تو ایسا کرنا مکروہ ہوگا، کیونکہ لأن النبی علیہ السلام بات بہا، کہ آپ علیہ السلام نے بھی مینا میں راتیں گزاری تھی. وعمر رضی اللہ عنہ کان یؤدب علی ترک المقام بها، اگر کوئی قیام نہیں کرتا تھا نا مینا میں تو عمر رضی اللہ عنہ اس کی تعلیم کرتے تھے، یعنی کچھ اسے سزا دیتے تھے. ولو بات فی غیرها متعمدا، لیکن اگر کسی نے ارادتاً قصداً وہاں پر راتی نہیں گزاری، کسی اور جگہ راتی گزاری، لا یلزمہ شیء عندنا، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک تو کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہوگی، البتہ ایسا کرنا کیا ہوگا، برا ہوگا. خلاف للشافعی رحم اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر کوئی چیز واجب ہوگی، کیونکہ لأنہ وجب، کہ مینا میں رات گزارنا اس لیے واجب ہے نا کہ لیسہل علیہ الرمی فی ایامہ، کہ رمی کی ایام میں رمی کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے، سہل ہو جائے گی، وہاں پر رہے گا، آسان ہوگا. فلم یکن من افعال الحج، سے کرنا افعال حج میں سے نہیں ہوگا ہمارے نزدیک، تیسری اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی. فترکہ لا یوجب الجابر، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس پر واجب ہوگی، ہمارے نزدیک واجب نہیں، کیونکہ لأنہ وجب، کہ وہاں پر راتوں کا گزارنا وغیرہ یا وہاں پر رات کی جانا نہیں کیا حصہ ہے، اس لیے کہ لیسہل علیہ الرمی فی ایامہ، کہ رمی کرنے میں آسانی ہو، اس کی مشقت وغیرہ نہ ہو. لأنه وجب کا کیا معنی ہے، ثبت لیسہل علیہ الرمی فی ایامہ فلم یکن من افعال الحج، پہلے واجب تو نہیں رہا نا، فترکہ لا یوجب الجابر، تو کسی جابر کو واجب نہیں کرتا. جابر کس کو کہتے، پٹی، کسی چیز پر پٹی لگانا. جابر سے کیا مراد ہے کہ جو کسی نقصان کا کیا کرے، جبیرہ کرے، تلافی کرے، یعنی کوئی خون وغیرہ واجب نہیں ہوگا. اور آگے فرما رہے کہ وَيُكْرَهُ أَن يُقَدِّمَ الرَّجُلُ ثَقَلَهُ إِلَى مَكَّةَ، جب مینا میں تھا نا تو پہلے سے مکی میں، یعنی مکی میں جو جگہ ہوتی قیام گاہ وغیرہ، وہاں پر پہلے سے اپنے سامان کو بیچ دینا، کوئی بھی متاع سفر ہونا، زاد سفر، اس کا بیچ دینا مکروہ ہے. وَيُقِيمَ، اقامت کرے وہاں پر وغیرہ، حتی یرمی، تک کی رمی نہ کرے، حرمی کرے اس کے بعد جا سکتے ہیں مکی میں. لما روی روایت سے کی گئی ہے کہ عمر رضی کے متعلق کہ عمر رضی اللہ عنہ کان یمنع منہ، عمر سے سے منع فرماتے تھے کہ رمی کر کے مکی میں جانا، پہلے سے کوئی چیز وہاں نہیں بیچنا. ویعدب علیہ، تہذیب بھی دیتے تھے ذرا. ولأنه یجب شغل قلبی، کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، دل مشغول ہو جاتا ہے نا، توجہ نہیں رہتی. آگے کہہ رہے وَإِذَا نَفَرَ إِلَى مَكَّةَ، جب مکی کی طرف لوٹ آئے واپس آئے نا، نزل بالمحصب، محصب وادی میں اترے، وهو الابتح، وابتح، ابتح کا معنی وادی، وهو اسم موضع، ایک جگہ کا نام ہے، قد نزل به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال السلام علیہ پر نزول فرمایا تھا. وکان نزوله قصدا، اور آپ علیہ السلام نے اسے قصدا کیا تھا، کیونکہ آگے خود بتا رہے کہ وہ هو لسه، یہ ٹھیک بات ہے، حتی یکون النزول به سنہ، کہ وہ پر اترنا قیام کرنا سنت ہے. على مروی روایت کی گئی ہے نا کہ انه علیہ السلام قال لاصحابہ، آپ علیہ السلام نے صحابہ حضرات سے فرمایا تھا کہ اننا نازلون غدا عند خیف بنی کنانا، کہ بنو کنانا کی جو جگہ ہے نا وہاں پر ہم کل اترنے والے ہیں، لہذا سب وہاں پر آنا. یہ وہ جگہ ہے نا کہ حیث تقاسم المشرکون فیہ علی شرکہم، کہ وہاں پر مشرکین حضرات نے سوگند کھائی تھی، قسم کھائی تھی کہ ہم شرک بھی کریں گے، اور اسی طرح سے بنو ہاشم سے کیا کریں گے، مقاطعہ اور بائیکاٹ کریں گے. یشیر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں اس جگہ نزول اس لیے فرما رہے تھے نا کہ بتانا چاہ رہے تھے، اشارہ کر رہے تھے الی جہد مالا ہجران بنی ہاشم، کہ ان لوگوں نے بنو ہاشم کے ساتھ ہجران کیا تھا نا، بائیکاٹ کیا تھا، اسی کے متعلق اشارہ کرتے ہیں. یعنی ایک لطیف اشارہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مشرکین نے اس وادی میں ہمیں روکا تھا نا، ایک دن ایسا تھا، آج ایسا دن آیا ہے نا کہ یہاں پر ہماری حکومت ہے، یہاں پر مشرکین وغیرہ کی کوئی بات نہیں چلتی، اور اللہ نے وہ جگہ ہمیں دی تھی، ان کو ذلیل کر دیا، شکست دی. عرفنا، اس لیے ہم نے معلوم کر دیا، اس سے پہچان لے کہ انه نزل به، جو پر آپ علیہ السلام نے نزول کیا تھا ایک مقصد کے لیے کہ اراءۃ للمشرکین، مشرکینوں کو دکھانے کے لیے. لطیفہ صنع اللہ الذی به، یا لطیفہ صنع اللہ الذی، اللہ تعالیٰ کا وہ صنع اور وہ کرنا اور وہ کام کہ جو اللہ تعالیٰ نے دکھایا نا، کرشمہ دکھایا،
وہ دکھانا تھا کہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے وہ جگہ ہمیں دی دی جہاں پر تم نے ہمیں گھیر لیا تھا اور خوراک غذا اور اسی طرح سے پینا بند کر دیا تھا، وہ جگہ اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فصارت سنتاً کالرمل فی الطواف، جیسے طواف میں رمل کرنا سنت ہے نا، کس کے لیے تھا؟ اظہار جلت کے لیے تھا، مشرکین کے خلاف اپنی قوت کا دکھانا، اپنی تندرستی کا دکھانا، اپنی طاقت اور پاور کا دکھانا۔ اسی لیے یہاں پر کیا کر دیا آپ علیہ السلام نے قصدن سے کیا کہ مشرکین کو دکھانے کے لیے۔ قال کرا کی فرمانے کہ جب یہ واپس آ گئے نا، ثم دخل مکہ، مکہ میں جائے گا، داخل ہوگا، وطاف بالبیت 7 اشواط، 7 چکرے لگائے، طواف کرے، لا یرمل فیہا، رمل نہیں ہوگا اس میں۔ وہذا طواف الصدر، اس کو طواف صدر کہتے ہیں۔ صدر سے مراد اگلا سینہ مراد نہیں ہے، طواف صدر صدر ضرمنا کسی جگہ سے جانا رجوع کرنا، طواف الصدر و یسمى طواف الوداع، اس کو رخصتی والا طواف کہتے ہیں۔ طواف رخصتی، طواف وداع، طواف صدر، طواف رجوع، 4 نام، اس طرح 5واں نام بھی ہے کہ طواف آخر العہد بالبیت، کہ آخری ملاقات ہوتی ہے نا بیت اللہ شریف کی آخری زیارت ہوتی ہے، کہ وطواف آخر عہد بالبیت لأنه يودع البیت ويصدر به ويصدر عنه، کہ گویا کہ بیت اللہ شریف سے رخصتی لے رہے نا کہ میں رخصت ہو رہا ہوں، اور اس سے رجوع کرتا ہے، لوٹ کے واپس جاتا ہے۔ وهو واجب عندنا، ہمارے احناف حضرات کے نزدیک کی طواف واجب ہے، خلافاً للشافعی رحمہ اللہ، امام شافعی رحمۃ اللہ کی واجب ہے، نزدیک واجب نہیں ہے قول علیہ السلام۔ ہمارے نزدیکی دلیل ہے نا کہ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ من حج هذا البیت فلیکن آخر عہدہ بالبیت الطواف، الطواف یہ طواف یکن کے لیے اسم ہے کہ آخری زیارت اس کی کیا ہونی چاہیے، طواف وداع کرے۔ ورخص النساء الحیض، ایزار فتح ان کے لیے اجازت ہے، چھوڑنے میں کوئی چیز واجب نہیں ہوتی۔ الا علی اہل مکہ، ہمارے احناف حضرات کی نزدیکی ان لوگوں پر واجب ہے نا جو آفاقی حدود سے آئے ہو، مکے والوں پر واجب نہیں، لأنہم لا یصدرون، کیونکہ وہاں سے بھی رجوع نہیں کرتے، اور ان کا آنا جانا تو ہمیشہ رہتے، ولا یودعون، اسی طرح سے توضیح بھی نہیں کرتے، ولا رمل فیہ، اس طواف میں رمل بھی نہیں مرۃ واحدہ، رمل ایک مرتبہ موجود ہے، اس لیے اس طواف کی بعد بھی 2 رکعات پڑے گا، دوگانے طواف ہمیشہ ہوگا، چاہے وہ نفلی طواف ہو یا کوئی بھی طواف ہو نا، 2 رکعات پڑھنا واجب ہوگی، لما قدمنا۔ آگے کہہ رہا ہے کہ جب یہ طواف کرنا اس کے بعد کیا کرے، وہ یہ کہ زمزم، زمزم، آب زمزم کے پاس ہے بیوی زمزم، ویشرب ماء، اس کا پانی پی، اپنی تسلی کو تم کر جتنا زیادہ پانی پینا، ہمارا فقاد اس کا پانی نہیں پی پی اور خوب پی، اپنے آپ کو سیراب کر دے، معروف روایت کی گئی ہے اپنے نبی علیہ السلام قدلونا پر اصلاۃ والسلام نے ایک ڈول نے کالا تبینت کی بذات خود بشر بنے ہو، اس سے خوب پی لیا، ثم افرغ باقی دلی فی البیر، پھر بقیہ پانی اس میں کیا کر دیا، دوبارہ ڈال دیا، ضائع کرنا نہیں ہوگا نا، اس سے کوئی ایسی چیز نہ کرے کہ جس سے کیا رہے، بے ادبی رہے۔ مستحب بھی مستحب اس کے بعد کی ایتی البابا، کعبے کے دروازے کے پاس آئے، ویقبل العتبۃ، چوکٹ کو، دہلیز کو چوم لے، ویأتی الملتزمہ، جو چمٹنے کی جگہ ہے نا ملتزم، اس کے پاس بھی آئے، وہم بین الحجر الى الباب، حجر اسود اور دروازے کے درمیان، فیض الصدر ہوا وجہ علیہ، اس پر سینہ رکھے، چہرہ رکھے، منہ رکھے، ہونٹ رکھے، ویتشبث بالاستار، کعبے کے جو پردے ہیں نا اس سے چمٹ جائے، چمٹ جانے کا یہ معنی نہیں کہ وہاں سے لٹک جائے، لٹکنے کا معنی نہیں، نہ لٹکانا یا لٹک جانا وہاں سے مناسب نہیں ہے، معنی یہ ہے نا کہ اسے پکڑ لے، جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ابو جان کا کیا کرتا ہے، دامن پکڑ لیتا ہے نا، روتا ہے کہ 10 روپیہ دینا، چپس کھاتا ہوں، اس طرح یہ انسان بھی کیا کرے، گویا کہ بطور سمجھنے کے ہی بات ہے، گویا کہ اللہ رب العزت کے پاؤں میں گر پڑا ہے نا، اور اللہ رب العزت کی قدموں میں گر پڑا ہے، گویا کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے، گویا کا لفظ سے نہیں کرو، نعوذ باللہ کی تشبیح ہے، تشبیح سے مبرہ بات ہے، تشبیح نہیں ہے۔ انسان دنیا میں کسی کا دامن پکڑ لیتا ہے، گویا کہ یہ اللہ کا دامن ہے نا، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کے پاس آیا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، تو ممکن ہے اللہ اس پر اپنی رحمت کر دے، یہ معنی ہے۔ تشبیح وغیرہ مراد نہیں، اچھی طرح جان لے۔ ساعتن ویتشبث
تشبیر وہاں کیا کرے پردو کو پکڑ لے تشبس مانا چمٹ جا ثم یعود الالی پھر وہاں سے بس واپس جائے جا پر انہوں نے قیامگاہ میں عورتوں کو ٹہرایا ہونا یا گھر وغیرہ مرادے ہاکذا روی اسی طرح روایت کی گئی نا کہ ان نبی علیہ السلام فعل بهم التزام کہ آپ علیہ السلام نے بھی تشبس کیا تھا اور پھر کہ ہمارے مشایخ حضرات فرماتے کہ وینبغی مناسبی ہے کہ ینصرف هو یمشی وراءه ووجهه الى البیت کہ جب یہ بیت اللہ سے واپس آنا چاہے نا حج اس کا ختم ہو گیا نا تو اس طور سے آئے نا کہ پشت دوسری طرف کرے چہرہ بیت اللہ شریف کی طرح کرے رخ اور روتے روتے افسوس کرتی ہوئے اور اسی طرح سے اظہار ہم کرتی ہوئی کہ یار بیت اللہ شریف کو میں کیا کر رہا ہوں رخصت کر رہا ہوں اللہ دوبارہ مجھے یہاں پر بار بار لے کے آئے یعنی روتا رہے مانگتا رہے کہ متباکیاں روتی ہوئی متحسرا افسوس کرتی ہوئی اعلیٰ فراق البیت بیت اللہ کی جدائی پر اس طرح سے کرے حتی یخرج من البیت یہاں تک کہ نکل دے فہذا بیان تمام الحج حج کا بیان پورا ہوا بس ختم ہوا اب آگے کچھ اور مسائل بتا رہے ہیں کہ حج سے متعلق مسائل وغیرہ وغیرہ وہ بتا رہے فصل وَإِن لَمْ يَدْخُلْ الْمُحْرِمُ وَإِن لَمْ يَدْخُلِ الْمُحْرِمُ مَكَّةَ اگر ایک آدمی مکے میں داخل نہیں ہوا وتوجہ الى عرفات سیدھے ہی عرفات میں گیا ووقف فی ہوا پر وقوف کیا علی ما بین جسے پہلے بیان کیا نا سقط عنہ طواف القدوم اب طواف قدوم سے ثابت ہو گیا کیونکہ طواف قدوم سنت ہے نا بس ختم ہو لأنه شرع في ابتداء الحج على وجه يترتب عليه سائر الافعال کہ طواف قدوم اس طور پر مشروع ہے نا کہ حج کی ابتدا میں کرے نے پہلی یہ کیا کرنا چاہے طواف قدوم کرنا چاہے قدوم کا کیا معنی قدم یقدم قدومن کہ آنا جیسی آئے نا طواف کرے اور آنے کے بعد نے تو اسی طواف چھوڑ دیا نا تو اب آنا نہیں رہا اس لیے طواف کرنا اب اس کے ذمہ میں کچھ بھی نہیں رہا اور اس طرح سے کچھ لازم بھی نہیں ہوا اور طواف قدوم کرنا ابتدا میں اس طور پر مشروع ہے نا کہ اس طرح سے کرے کہ اس پر سارے افعال مرتب ہو جائے فلا يكون الاتيان به على غير ذلك الوجه السنة اب اس نے سنت طریقہ چھوڑ دینا بعد میں طواف قدوم کرنا نہیں ہوگا کیونکہ اعلی خلاف طریقہ کرنا طواف تو کیا ہے سنت طریقہ نہیں ہے خلاف سنت ہے ولا شيء يقول بترك كي لانه سنة یہ سنت ہے بترك السنة لا يجب الجابر کوئی جبیرہ یا کوئی جابر واجب نہیں ہوتا ومن ادرك الوقوف بعرفة ما بين زوال الشمس من يومها الى طلوع الفجر من يوم النحر اگر ایک آدمی نے نوی رات جو ہے نا عرفات والی اگر وہ گزاری نا زوال کے بعد یہ وہاں پر گئے تو وقوف کر دیا اسی دن یعنی نوی تاریخ کو اور طلوع فجر تک وہاں پر رہا یعنی 10ویں تاریخ تک فقد ادرک الحج جب اس کا حج ہو گیا حج میں دو چیزیں فرض ہیں ایک طواف زیارت ہے اور ایک یہی عرفہ ہے اور رکن کیا ہے رکن بھی اس کی یہی بن رہے کہ احرام باندھنا وغیرہ اس کے بعد کیا کرنا عرفے کو وقوف کرنا اور طواف زیارت کرنا یہ رکن ہے اگر یہ دیکھ گئے نا تو پھر کسی کا حج نہیں ہوگا جب اس نے وقوف عرفہ کر دیا نا اس کا حج ہو گیا البتہ سنتوں کا چھوڑنا یا واجب کا چھوڑنا اس کی تلافی تو ممکن ہے نا کیا کرے زیادہ سے زیادہ قربانی ذبح کر لیکن اگر ایک مرتبہ کیا رہ جائے وقوف عرفہ رہ جائے طواف زیارت تو پھر ظاہر سی بات ہے نا کہ ایسا شخص کیا ہوگا اس کا حج نہیں رہا فاول وقت الوقوف وقوف کا جو پہلا والا وقت وہ کیا ہے بعد الزوال عندنا ہمارے اپنا پتا چیزی زوال کے بعد شروع ہو جاتا ہے نوی تاریخ لماروی روایت کی گئی کہ ان النبی علیہ السلام وقف بعد الزوال زوال کے بعد آپ علیہ السلام نے وقوف کیا تھا وحض بیان اول الوقت یہ پہلے وقت کو بتانا ہے وقال علیہ السلام آپ علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ من ادرک عرفہ یہاں پر ایک مناج بھی رہے نا یاراتی کی سے میرا فقد ادرک الحج اب اس نے وہ حج کو پا لیے فرض ادا ہوا ومن فات عرفہ بلیل اگر کسی سے رات کو بھی یہ وقوف رہ گیا نہیں گیا وہاں پر فقد فاتہ الحج اب اس کا حج نہیں رہا فوت ہو گیا فہذا بیان آخر الوقت آخری وقت ہے اس کا ومالک رحمت اللہ علیہ انکان یقول امام مالک رحمت اللہ گرشی ہمارے ساتھ اس مسئلے میں کہ وہ کہتے کہ ان اول وقته بعد طلوع الفجر طلوع فجر کے بعد بعد طلوع شمس کے بعد وهو محجوج علیہ بما روی لیکن ہماری روایت کی وجہ سے وہ کیا ہے محجوج علیہ کیا معنی وہ بھی کہتے ہیں کہ طلوع فجر کے بعد طلوع شمس کے بعد رات رکھے نا
اس مسئلے میں ہم سے تو الگ ہے نا، ہمارے نزدیک تو طلوع زوال کے بعد ہے، اور اس کی نزدیک کیا ہے طلوع شمس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، اور ہماری روایت زیادہ قوی ہے نا کہ من ادرک عرفۃ بلیل ہے، اور اسی طرح سے کچھ اور روایت بھی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ کہتے کہ ان کان یقول ان اول وقت عبادت الفجر بعد طلوع الشمس، کہ طلوع شمس کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، طلوع فجر کے بعد وقت شروع ہو جاتا ہے، دن کے آخری سے تک وقوف کر سکتے ہیں، رات کو داخل نہیں کرتے، لیکن ہمارے نزدیک یہ نہیں ہے، زوال کے بعد کرے یا طلوع فجر کے بعد کرے جیسے کہ لوگ کرتے ہیں نا امام مالک کے مذہب کے مطابق، رات میں کرنے سے بھی یہ عرفہ پایا جائے گا، ادا ہو جائے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ اگر عرفے میں رات کو داخل نہیں کرتے تو فهو محجوج علیہ بما روینا، ہماری اس روایت کی وجہ سے کیا ہے محجوج علیہ ہے، اس کے خلاف ہم استدلال پکڑتے ہیں۔ ثم اذا وقف بعد الزوال، پھر جب اس آدمی نے وہاں پر زوال کے بعد وقوف کیا، وافاظ من طاعته، اسی وقت سے اسی گھڑی وہاں سے اتر آیا، ہمارے عرفہ ہو گیا، کافی ہو گیا، لأنه علیہ السلام ذکر بکلمت او، آپ علیہ السلام نے او کی کلمت کیا نا، فإنه قال علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ الحج عرفہ، عرفہ حج ہی ہے، یعنی پورے عرفے کو کیا کہا، حج کہا، تو یہ کس لیے کہا غلبے کے طور پر کہ عرفہ بہت ہی اہم فمن وقف بعرفة ساعة من لیل او نهار، دیکھ او کا لفظ ہے نا، اگر کوئی آدمی وہاں پر ایک گھڑی بھی کیا کرے وقوف کرے نا، دن کے حصے میں ہو یا رات کے حصے میں، فقد تم حجہ، اس کا حج پورا ہوا، وہی کلمۃ التحریر اول کلمہ کس کے لیے ہے، اختیار کے لیے۔ وقال مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ہے اس کا حج کرنا درست نہیں ہوگا، لیکن علماء رکھے کہ اس کا حوالے صحیح باتیں ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک معتبر کیا ہے، رات معتبر ہے، الا ایت فقل یوم وجزء من اللیل، ہاں اگر ایک آدمی ایسا کرے نا کہ دن کے کسی حصے میں وقوف کر، اس طرح سے رات کی کسی جز میں وقوف کرے نا، تو پھر اس کا حج امام مالک رحمۃ اللہ کے نزدیک بھی تام ہوگا، ولیکن الحج علیہ ما روینا، لیکن ہماری دلیل وہی ہے نا جو ہم نے نقل کی کہ ایک گھڑی بھی اگر کسی نے وقوف کر دیا نا، چاہے دن کے حصے میں ہو یا رات کے حصے میں، اس کا حج ہوگا، ضروری نہیں کہ رات اور دن دونوں کے حصے میں جا کر کسی بھی وقت یا کسی بھی طرح سے یا کچھ وقت کے لیے وقوف کرے، نہیں، بلکہ تھوڑا سا وقوف کرے نا وقت کے اندر، تو اس سے یہ عرفہ ادا ہو جاتا ہے، حج ادا ہو جاتا ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک آدمی وہاں سے گزر گیا نا عرفے کے میدان سے، ومن اجتاز، اگر ایک آدمی وہاں سے گزر رہا تھا بعرفۃ نائما، سو رہا تھا اور نے بیٹھایا تھا، گاڑی میں بیٹھایا تھا، کسی اور چیز میں بیٹھایا تھا، سو رہا تھا، یا سو تو نہیں رہا تھا لیکن نیند اس پر غالب تھی، نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، بس وہاں سے ویسے اتفاقاً گزر گیا، مغمى علیہ، یا بے ہوش تھے، کسی اور نے وہاں لے کے گیا، اولا یعلم، اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ انہا عرفات کی عرفات والا میدان ہے، جیسے کہ ویسے وہاں جا رہا تھا، جاز عن الوقوف، یہ کافی ہو جاتا ہے، جائز ہو جاتا ہے وقوف واجب کی طرف سے، فرض کی طرف سے، اس کا وقوف عرفہ ہو گیا، لأن ما هو الرکن قد وجد، کیونکہ جو چیز رکن ہے وہ کیا ہے، وقوف، وہ تو پائے گئے، وہ الوقوف، ولا يمتنع ذلك بوقوف، تو ممتنع نہیں نا بالاغماء، بیہوشی کی وجہ سے، ونوم، یا سونے کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے، رکن الصوم، جیسے کہ روزے والا رکن کیا ہے، امساک، اگر ایک مرتبہ امساک پائے گی، نیت اس نے کر دی نا، اس کے بعد اگر آدمی پورا دن بھی سوئی نا، اس کا روزہ ادا ہو جاتا ہے، بخلاف الصلاۃ، ہاں نماز جو ہے نا، نماز الگ بات کی کہ لأنها لا تبقى مع الاغماء، کہ بیوشی کے ساتھ تو نماز باقی نہیں رہتی، والجہل یخل بالنیہ، اس طرح اگر ایک آدمی کو پتہ ہی نہ ہونا نیت باندھ لے تو ظاہر سی بات ہے نا کہ جب اس کو نیت معلوم ہی نہیں ہے، جاہل، تو پھر کہاں سے اس کی نماز ہوگی، وہی لیست بشرط لکل رکن، اور یہ جو نیت ہے نا حج کے ہر رکن کے لیے شرط نہیں ہے، اس لیے عرفہ کیا ہوگا، ادا ہو جائے گا۔ آگے کہہ رہے کہ ومن اغمی علیہ، اگر ایک آدمی پر بے ہوشی آئی، فاحل عنہ رفقاؤہ، اور اس کی جو رفیق ہوتے تھے نا، رفیق حج، رفیق سفر جو اس کے ساتھ گئے تھے، دوست وغیرہ، اگر انہوں نے اس کی طرف سے حرام باندھا، جائز ہوگا، عند ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وقال صاحبین حضرت کرام علماء فقہا کہتے کہ لا یجوز، جائز نہیں ہوگا،
لیکن اگر ایسا ہو کہ ولو امر انسان کسی کو اس نے پہلے سے حکم دیا تیاری تو سفر کا وقت ہے نا ممکن کسی کو کوئی بیماری پیش آئے یا بے ہوشی تو پھر میری طرف سے کوئی آدمی کیا کرے احرام باندھے بے ایو حرمان ہو کہ میری طرف سے کوئی احرام باندھے زوم علیہ جو مجھ پر بے ہوشی آ جائے ونام یا سو جاؤں فاحرم المأمور عنہ پھر جس کو حکم دیا تھا نا اس نے اس کی طرف سے احرام باندھا صح بالاجماع تو بالاجماع علماء حضرات کی نزدیک ایسا کرنا درست ہوگا حتی اذا فاقا یا تک کہ ضرور آدمی اس کو یہ پاکا ہو جائے استيقظ یا بیدار ہو جائے یعنی جاگ جائے واتابع افعال الحج اس کے بعد حج والے بقیہ افعال کرے جازا اس کا یہ حج کرنا وغیرہ سب کچھ جائز ہو جائے گا. صاحبین کی نزدیک پہلی صورت میں جائز نہیں تھا نا جب حکم نہیں دیا تو وہ کیوں کس وجہ سے کیوں تو کہہ رہے کہ لہما انه لم يحرم بنفسه خود احرام باندھا ولا اذن لغیره حکم دیا اجازت دی وہاں اس وجہ سے نا کہ جب اس نے خود حرام باندھا نہ کسی کو اذن دیا کہ لانه لم يصرح بالاذن اور اس نے کوئی تصریح بھی نہیں کی نا والدلالة تقف على اگر آپ کہ دلالت سے اجازت موجود ہے تو نہیں دلالت موقوف ہے صورت میں کس پر علم ہونے پر کس کو تو پتہ چلے نہیں کسی اور آدمی کو وجواز الاذن به اور احرام کے متعلق جو اجازت دی جاتی ہے اس کا جو جواز ہوتا ہے لا يعرف كثير من الفقهاء بہت سارے علماء اس کے متعلق نہیں جانتے وكيف يعرفه العوام وما اس کو کیسے جانیں گے بخلاف ما اذا امر غيره بذلك صريحا اگر اس نے صراحتاً اجازت دی ہو تو پھر اس کا احرام وغیرہ سب کچھ جائز ہوگا. ولو امام سے کہ نزدیک ایسا ہے نا کہ اگر اجازت بھی دی تو بھی درست اجازت نہ دی ہو امر نہ دی ہو تب بھی اگر کوئی رفیق اس کی طرف سے کرے درست ہوگا. ولو امام سے کہ دلیل ہے کہ انه لما عقدهما کہ جب اس نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا ہے مرافقت کی ہے رفیق سفر بنا ہے نا کہ ہم ایک ساتھ جا رہے ایک جگہ جا رہے تو معنی ہی یہی ہے نا کہ فقط استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه گویا کہ یہ ہر ایک سے مدد طلب کر رہے استمداد چاہ رہا ہے کہ جس چیز میں عاجز آ جاؤں نا میں نہ کر سکوں نہ کر پاؤں تو پھر اس نے کیا کرنا آپ لوگ میری طرف سے وہ کرنا اور ساتھی ہونے کا تو مطلب نہیں ہے نا کہ سفر میں کام آئے وغیرہ وغیرہ پھر اس کا مطلب کیا ہو لوگ کیوں جاتے ہیں تھوڑی کسی اور کے لیے جاتے ہیں تو جاتے ہیں نا کہ سفر میں آسانی ہو وغیرہ اسی طرح سے کسی اور بہت ساری چیزیں میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو اگر ایسا نہیں ہے نا تو پھر پیدا کیا اس ساتھیوں سے پھر آگے کہہ رہے کہ والاحرام